अस्सलाम वालेकुम जी, मैं सादिया मसूद और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल प्रोग्राम में खुशामदीद। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी वीडियो जो है वो बर वक्त आप लोगों को मिल सके। नाज़रीन, आज जो खबर लेकर आई हूँ वो शहर इक़्तिदार से है। पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में ये वाक़या पेश आया है। वहाँ पर एक मॉल है सेंटोरस। सेंटोरस के ऊपर अगर हम सेंटोरस में जाएँ तो आप देखेंगे कि वहाँ पर जो है वो सेंटोरस के अंदर काफ़ी बिल्डिंग्स जो है काफ़ी स्टोरेज इसकी 7-8 मंजिला ये जो है वहाँ पर ये मॉल बना हुआ है और इस मॉल के ऊपर जो है कुछ शॉप्स, शॉपिंग शॉप्स वगैरह और कुछ ब्रांडेड शॉप्स वगैरह और उसके ऊपर जो है वहाँ पर जो है वो कुछ फ्लैट्स बने हुए हैं, कुछ दफातर बने हुए हैं और कुछ जो है वहाँ पर अपार्टमेंट्स मौजूद हैं। इस बेचारी औरत को जो है वो नौकरी का झांसा देकर जो है वो बुलाया गया है और वहाँ पे जाके इसके साथ मुबैना तौर पर जो है वो ज्यादती कर दी गई है। इस वाकया की जो कंप्लेन की गई है और इस पर जो है एफआईआर कट गई है, लेकिन ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है कानून बनाने वाले इदारों पर। अगर शहर इक़्तिदार में ये हो सकता है, कैपिटल में ये हो सकता है, तो आप अंदाजा करें कि हम फिर कहाँ पर जो है वो बेस करते हैं, हम लोग कहाँ स्टैंड करते हैं। नाज़रीन, एक तरफ इस मुल्क की जो सीएम है वो एक औरत है और दूसरी तरफ एक औरत के साथ इस तरह का जो है वो इस्तेहाल भी किया जाता है। ये दोहरी सोच, ये दोहरा रवैया जो है, इसकी रोकथाम के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं? ये कब रुकेगा? कब तक ये हवा की बेटी जो है वो इसी तरीके से ज़्यादतियों का निशाना जो है बनती चली आएगी। एक औरत जब घर से निकलती है, नाज़रीन, आप जानते हैं कि वो घर के हालात देखकर पता नहीं किस मजबूरी से वो अपने घर से बाहर निकलती है। किसी का भाई नहीं है, बूढ़े माँ-बाप हैं और घर चलाना है। कोई बेवा है, उसके बच्चे हैं, उसने उनके लिए रोटी कमानी है। और कईयों ने अपने फ्यूचर को ब्राइट करने के लिए एजुकेशन हासिल करनी है जो उसके पेरेंट्स नहीं उसको करवा सकते। वो बाहर निकलती है, बच्चियाँ, औरतें, ख़वातीन बाहर निकलती हैं और बाहर निकल के नौकरी की तलाश के लिए जाती हैं और ऐसे दरिंदे बाहर खड़े होते हैं कि वो उन मासूमों को जो है वो एक झांसा देते हैं नौकरियों का और ऐसी जगहों पर बुलाकर फिर उनके साथ जो है वो ऐसा दरिंदों जैसा जो है वो सलूक किया जाता है। हमारी जुडिशरी कहाँ सो रही है? ये जो कानून बनाते हैं, जो इतने इतने बड़े इदारे हैं वहाँ पर, वो क्या सो रहे हैं? गहरी नींद सो रहे हैं, गफलत की नींद सो रहे हैं। ये कब जागेंगे? ये कब उठेंगे? कब एक औरत को तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा? इस औरत को तहफ़्फ़ुज़ मिलना चाहिए। आपको कुछ कवानीन बनाने चाहिए ऐसे। ये जो एक तरफ लोगों की लड़कियों के साथ इस तरह का काम करते हैं और कुछ ही दिन के बाद जो है वो रिहा होकर बाहर आ जाते हैं। किसी लड़की के साथ किसी लड़की को कत्ल भी कर दिया जाए तो बाहर आकर जो है वो कुछ दिन के बाद रिहा हो जाते हैं, जमानतें हो जाती हैं, वो खुलेआम फिर रहे होते हैं। तो फिर कसूर किसका है? ये तो आप इस तरह की चीजों को जो है वो खुद बढ़ावा देते हैं, इस तरह की एक्टिविटीज को। हमारे जुडिशियल सिस्टम को जो है वो बड़ा मजबूत होने की जरूरत है। इसके ऊपर जो है वो प्रॉपर कार्रवाई होनी चाहिए। इसके ऊपर जो है एक बड़ी किस्म की सजा जो है वो इस पर लागू होनी चाहिए ताकि दोबारा जो है वो एक हवा की बेटी के साथ इस तरह ना हो। वो जब अपने घर से निकलती है तो वो एक शेर की तरह निकले, अपने 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 घर में, अपने मुल्क में महफूज महसूस करे। यहाँ से लोग बाहर जाते हैं काम करने के लिए, वहां तो औरतों के साथ ऐसा नहीं होता है। अनफॉर्चुनेटली दुख होता है ये कहते हुए कि हाँ, हमारी कंट्री में, हमारे मुल्क में ऐसा होता है। तो ये हुकूमत को इसके ऊपर जो है बहुत एक्शन लेना चाहिए और हमारे जो इदारे हैं उनको जो है इसके ऊपर रिस्पॉन्ड करना चाहिए। फौरी तौर पर जो है उसको जो है वो सजा मिलनी चाहिए ताकि औरत को जो है वो एक मिल सके, सुकून मिल सके कि उसके साथ ऐसा हुआ है और फिर ऐसे जुराइम को जो है वो बढ़ावा ना मिले। अच्छा, दूसरी जानिब एक चीज और, नाज़रीन देखिए, जहाँ ख़वातीन घर से निकलती हैं काम करने के लिए और जहाँ पर ऐसे लोग भी मौजूद हैं हमारे मुआशरे का, हमें पता है हमारा हमारा सिस्टम कुछ नहीं कर रहा ख़वातीन के लिए, लेकिन कुछ जिम्मेदारी जो है वो हमारे पर भी आयद होती है। मैं खातून हूँ, मैं जब घर से बाहर जाती हूँ तो मुझे पता है कि मुझे इतनी अवेयरनेस है, मुझे पता है कि मुझे कहाँ जाना है, मुझे कहाँ रुकना है, मैंने किस तरह बात करनी है, मैंने किससे बात करनी है।
یہ ٹریننگ آپ کو اپنے بچیوں کو دینی چاہیے. خواتین کو یہ اویئرنیس ہونی چاہیے کہ انہوں نے گھر پہ جا کے گھر سے جب نکلنا ہے تو ان کا جو ایک ایٹیچیوڈ ہے وہ کس طرح کا ہونا چاہیے. جب آپ گھر سے جاتی ہیں, اگر کوئی شخص آپ کو اپنی پرسنل پلیس پر بلاتا ہے, آپ کو اگر دفتر میں بلاتا ہے, دس از اوکے, آپ دفتر میں جائیں, لوگ جاتے ہیں, وہاں پر ایک پبلک ہوتی ہے, آپ جائیں, اپنا انٹرویو دیں, اپنی سی وی دیں, وٹ ایور جو بھی ہے, جس طرح بھی ہے, آپ اپنے کام سر انجام دیں, کسی پبلک پلیس پہ جائیں. لیکن اگر آپ کسی کی پرسنل پلیس پہ جاتی ہیں اور آپ سمجھتی ہیں کہ ایسا کچھ نہیں ہونے والا, تو یہ پھر آپ کی بھی بہت بڑی غلط فہمی ہے. اب عورتوں کو اپنے لیے کھڑا ہونا پڑے گا, اپنے لیے کچھ کرنا پڑے گا. حکومت پہ ہم یہ بات ڈال رہے ہیں, بالکل حکومت کی یہاں پر نااہلی جو ہے وہ واضح طور پر نظر آتی ہے کہ اتنی بڑی بڑی باتیں کہ ابھی تک اس طرح کے جو معاملات ہیں ان کی روک تھام کے لیے آپ لوگ کچھ نہیں کر سکے. کریں ان کو CCTV کے حوالے, تاکہ سرے عام ان کو پھانسی لگے اور بعد میں پتہ چلے کہ کسی کی بچی کو نوکری پہ بلا کر جو ہے وہ اس طرح کی حرکت کس طرح سے کی جاتی ہے. ٹھیک ہے, اس کے اوپر جو ہے وہ ضرور ایک بڑی کاروائی جو ہے وہ ہونی چاہیے. باقی خواتین جو ہیں, جب آپ کو نوکری کے لیے بلایا جاتا ہے تو خدارا آپ سوچ سمجھ کے چلے. ہنسنے والے, پیار سے بلانے والے لوگ جو ہوتے ہیں وہ ہمیشہ اچھے نہیں ہوتے. میں سب کو اچھے برے لوگ سارے معاشرے کے اندر موجود ہوتے ہیں. جس نے آپ کو پیار سے بلایا, ہنس کے بلایا, اور آپ نے سمجھا کہ یہ جو ہے بڑا ہی اچھا انسان ہے. اگر ایک عورت کا محافظ ہے تو وہ اس کا شوہر ہے, اس کا باپ ہے, اس کا بھائی ہے, اس کا بیٹا ہے. اور آج کل تو ان رشتوں میں بھی ایسی چیزیں سامنے آ رہی ہیں کہ یقین کرنا مشکل ہو گیا ہے. تو آپ کیسے پھر لوگوں کی جو ہے وہ پرسنل پلیس پہ جا کر جو ہے وہ انٹرویو کے لیے جایا جا سکتا ہے. دیکھیے, اگر آپ دفتر میں ہوتی تو شاید اس طرح کی چیزیں نہیں ہوتی. اگر ایک اپارٹمنٹ میں پائی گئی ہیں, اگر آپ کسی فلیٹ میں پائی گئی ہیں, یہ پاسبلٹی جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے. تو ہمارے معاشرے میں بھی اب اس چیز کی روک تھام کے لیے جو ہے ہمارے ایکسپرٹس کو کام کرنا چاہیے. جو خواتین ہیں ان کو اویئرنیس دی جائے, اور لوگ جو ہیں اپنے گھروں میں اپنی بچیوں کو جو ہے یہ اویئرنیس دیں کہ اگر نوکریوں کے لیے نکلنا ہے, ٹھیک ہے, ہمیں کام کرنا ہے, ہمارا ملک ہے, ہمارے لیے جو ہے اتنی زیادہ اپرچونٹیز ہیں, ہم عورتیں ہیں, ہم نے کام کرنا ہے. ہم وہ نہیں رہ گئی ہیں کہ ماں اپنے باپ سے, بھائی سے یا ہسبینڈ کے آگے ہاتھ پھیلائے. ہم لوگ خود بھی اپنا کمانا چاہتے ہیں, ہم اپنے کام کر سکتے ہیں, ہماری ایجوکیشن ہے. لیکن آپ کو یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ یہ جو ایک معاشرہ ہے وہ کتنا بے رحم ہے. اس کی بے رحمی کا اندازہ تب ہوتا ہے جب اس طرح کے واقعات جو ہیں وہ سامنے آتے ہیں. تو اب دیکھتے ہیں کہ اس پر انصاف کرنے والے جو ادارے ہیں وہ کیا کرتے ہیں, ہماری پولیس جو ہے وہ کیا کرتی ہے, اور پھر اس پر کوئی ڈیولپمنٹ آتی ہے تو انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. دوسری خبر جو ہے وہ رشیا سے ہے جناب. ایک یہ جو جنگ کا سلسلہ ہے وہ تھمنے کا نام نہیں لے رہا, اور روز بروز جو ہے وہ بڑھتا ہوا دکھائی دیتا ہے, کبھی کہیں سے, کبھی کہیں سے, کبھی کہیں سے. یہ کہنا غلط نہیں ہے کہ ہم بہت بڑی ایک ورلڈ وار کی طرف جو ہے وہ جا رہے ہیں. ناظرین, پیوٹن جو ہے وہ اس کے اندر پیوٹن جو ہے وہ رشیا کے اندر جو ہے وہ نیوکلیئر جو ہے اس کا ایسٹ جو ہے وہ اس سے اپنی ایکسرسائز جو ہے وہ کر رہا ہے. اور پیوٹن نے بڑا واضح طور پر کہہ دیا ہے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر یہ رشیا نہیں ہے تو پھر یہ دنیا قائم رہے گی. ایسا نہیں ہے. رشیا کو آپ سب لوگوں کو جو ہے مدد کرنی پڑے گی. نیٹو جو ہے وہ کسی قسم کا حملہ رشیا کے اوپر نہیں کرے گا. نیٹو کے کسی بھی ملک نے اگر یہ حرکت کی, اتنی سی بھی حرکت کی, اور ذرا سا بھی نقصان پہنچا رشیا کو, تو پھر آپ بھول جائیں کہ یہ پوری کی پوری دنیا جو ہے وہ قائم رہے گی. ظاہر ہے نیوکلیئر اس کے پاس موجود ہے, ایک اتنا بڑا سسٹم, نیوکلیئر سسٹم اس کے پاس موجود ہے. اس نے کہا ہے کہ دیکھیں, اگر آپ میرے ساتھ اس طرح کریں گے, مجھے نقصان پہنچائیں گے, تو میں نیوکلیئر استعمال کرنے سے باز نہیں آؤں گا, میں اس کو چلا دوں گا. ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ ایک بہت بڑا میپ ہو جس کے اوپر پوری دنیا کا نقشہ ہو اور اس کے اندر جو ہے وہ رشیا کو ہٹا دیا جائے. ایسا نہیں ہوگا. اس طرف اگر دیکھا جائے, ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف دیکھا جائے, جتنے بھی جدید جو ویپن ہے, دفاعی ایک سسٹم ہے, وہ اس نے اسرائیل کو دیا ہے. اسرائیل جو ہے وہ یوکرین کو دے رہا ہے. ادھر جو ہے بھارت کی اگر ہم دیکھ لیں تو بھارت جو ہے وہ روز بروز ایک نئے جو ہے وہ اسٹیٹمنٹ دیتا ہے, ہم یہ کر دیں گے, ہم وہ کر دیں گے. لیکن اب تو خیر وہ بھی چپ کر کے بیٹھ گیا کہ اس کو پتہ چل گیا ہے
کہ ہمارے پاس جو ہے وہ چائنا کی طرف سے کتنا بڑا ڈیفنس سسٹم ایک آ گیا ہے. آپ جانتے ہیں کہ JF-17 جو ہے وہ اس وقت ہمارے پاس موجود ہے، اور جو پورا دفاعی سسٹم ہے بھارت کا، اس کو روکنے کی صلاحیت رکھتا ہے، اور ایک وقت میں 17 سائڈ سے جو ہے یہ ایک بہت بڑی میں سمجھتی ہوں جیت ہے پاکستان کی. جب سے پاکستان نے یہ ایک ڈیمو کیا ہے، بھارت جو ہے وہ اس کی سٹیٹمنٹ رک گئی ہے. وہ جو بار بار کود کود کے آ رہا تھا کہ جی ہم LOC پر آ گئے ہیں، فوجیں جو ہے وہ ڈپلوئڈ کر دی گئی ہیں، رپورٹ جو ہے وہ ڈپلوڈ کر دیے گئے ہیں. اب اس کو پتہ چلے گا کہ کس طرح کی چیز جو ہے وہ کیا کرتے ہیں. دوسری جانب پانی کی کشتیاں، پانی کے اندر جو ہے وہ ہم نے اتنی بڑی جو ہے وہ جیت میں سمجھتی ہوں کہ حاصل کی ہے. اتنی بڑی جو منشیات سے بھری ہوئی کشتیاں جو ہیں وہ پکڑ لی ہیں. تو یہ پاکستان کا حوصلہ ہے کہ پاکستان جو ہے وہ اتنی بڑی جرأت جو ہے وہ دکھاتا ہے. باقی رہی بات انڈیا کی، تو انڈیا دراصل وہ اس کا سچویشن میں نہیں ہے، میں سمجھتی ہوں کہ وہ پاکستان کے ساتھ جنگ لڑ سکے. وہ بڑے بڑے بیانات تو ظاہر ہے دے سکتا ہے، ان کے ہاں فلمیں بہت سپر ہٹ جاتی ہیں جناب. ظاہر ہے ان کے رائٹرز جو ہیں وہ جو لکھتے ہیں، ان کے پروڈیوسر کچھ ایکٹنگ کرواتے ہیں تو وہ اسی طریقے سے سمجھتے ہیں کہ جنگ بھی لڑی جا سکتی ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہو سکتا. ان کا دفاعی سسٹم تو اتنا نکارا ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا. ابھی کل ہی کی بات ہے کہ ان کی پریزیڈنٹ جو ہے وہ ایک ہیلی کاپٹر میں ایک جہاز میں آتی ہیں، اور وہ جہاز جو ہے وہ نیچے تو آتا ہے اور پھر وہ اتنا ٹیڑھا بیڑا ہو کے زمین کے اندر دھس جاتا ہے کہ دوبارہ اوپر نہیں اٹھ سکتا. اور اس کو لوگ جو ہے وہ دھکا لگا کے چلا رہے ہیں. جن کے پریزیڈنٹ کے جہازوں کو لوگ دھکا لگا کر جو ہے وہ انڈیا کے اندر چلاتے ہیں، وہ فضاؤں میں ہمارا مقابلہ کیا کرے؟ وہ ہمارا مقابلہ بہرحال نہیں کر سکتے. اور یہ تھا آج کا پروگرام. آپ کو پروگرام کیسا لگا کامنٹس پہ بتائیے گا.